بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ اس دنیا میں تین انسان تین چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ وقت بتا دیتا ہے لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ جتنا زیادہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ جب تمہارا دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ اس دنیا میں لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب محبت روح سے ہوتی ہے تو پھر انسان دوبارہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لوگوں کو اخلاق کے مطابق ان سے میل جھول رکھو، لیکن اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، پھر دیکھنا تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس دنیا میں عقل مند وہ ہے جو کہ اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو انسان صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور وہیں جو جلد بازی کرتا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ وہ تم سے تب بھی محبت میں کمی نہ کرے۔ اس دنیا میں انسان کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان 6 لوگوں سے کبھی جھگڑنا نہیں چاہیے: عالم، سردار، پست آدمی، گالیاں بکنے والا، عورت اور بچہ۔ اس دنیا میں جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردار ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہاری نفس کی اصلاح میں تمہاری مدد نہیں کرتا تو اس کا ساتھ تمہارے لیے وبال ہے۔ اس دنیا میں جو شخص برے لوگوں کا ساتھ احسان کرتا ہے وہ خود بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس قدر معافی شریف کی اصلاح کرتی ہے اتنا ہی کمینے لوگوں کو بگاڑتی ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو ایک بار دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ کے اندر ہی تو نہیں۔ اس دنیا میں بہترین آنکھیں وہ ہیں
جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ خدا کی تقسیم پر اور اس کے فیصلوں پر راضی نہ رہنے والا کبھی سکون سے نہیں رہتا۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، اس لیے آپ جتنا زیادہ تنہا رہیں گے اتنا ہی زیادہ آزاد رہیں گے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو نہ آگاہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا کریں۔ بعض دفعہ ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتا ہے، لیکن وہیں اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بھائی بہن بھی سلام نہیں کرتے۔ ہم ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہوتی ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبرائیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ بارش سب سے زیادہ کالے بادلوں سے ہی برستی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ برداشت کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی اور کچھ بیاں کر دینے کی بھی ہوتی ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا اس دنیا میں، کیونکہ کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ اس دنیا میں مخلص لوگ سب کو پسند ہیں، مگر مخلص بننا کسی کو پسند نہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو اسے اپنی کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا، تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن جاتی ہیں جو تمہیں اٹھنے نہیں دیتی۔ تکبر شہرت کا ہو، عزت کا ہو، دولت کا ہو، طاقت کا ہو، علم کا ہو، حسن کا ہو، حتیٰ کہ حسب و نسب کا ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ کسی کے برے وقت پر کبھی نہ ہنسنا، کیونکہ وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے بھی پکارو گے خدا، وہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے، نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو اور کمزور نہ پڑو۔ اس دنیا میں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام کیا کرو۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور تمہاری ناشکری سے جڑی ہوتی ہیں۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ چہرے کا رنگ دل کے حالات کی علامت ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے،
کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، لیکن وہیں زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ خود کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکلوں کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیویوں کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھوں کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ چیزوں میں کبھی بھی شرم نہ کرو۔ کوئی مہمان آ جائے اور آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو قرض لے کر خوب خدمت کریے۔ دوسرا، اپنے ماں باپ استاد کے آداب میں کھڑے ہونا۔ تیسرا، اپنا حق مانگنا، بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، اور وہ اس کو عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ اگر جاہل خاموش رہے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیونکہ کیا پتہ وہ خود اپنی ذات میں کون سی جنگ لڑ رہا ہو۔ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کرے، اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا ہوا ہے جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کی خواہش مند تھے۔ خبردار، حسد سے بچے رہو، کیونکہ حسد نے ہی قابل کو اپنے بھائی حابل کے قتل پر ابھارا تھا۔ اس دنیا میں جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیاری کی واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اور وہ بھوکا ہی واپس چلا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ اس دنیا میں شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اللہ پرانی دوستی کو جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچے گرانا۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ
ہمیشہ جھکتے رہے ہوں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے یا جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویہ جلدی ہی یہ احساس دلا دیتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، لیکن اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی کوئی تانا نہیں ملتا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ اگر مجھے میرے عمل کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے، مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت ماننا، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، کیونکہ زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر پھر بھی کیا کیا دکھا دیتا ہے۔ لوگ چاہیں تم سے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ انسان جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعاؤں کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگتا ہو تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کیا کرو کہ تمہارے اللہ نے تمہیں اتنا دیا کہ تم دینے والے بنے، مانگنے والے نہیں۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں مل کر ہی رہے گا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ زیادہ اچھے مت بنو، کیونکہ یاد رکھو ہمیشہ میٹھا پھل چاقو کی نوک پر ہوتا ہے۔ اکیلے رہنے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں یا آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہو وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، پھر دیکھنا تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے اس کا ہمیں علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا
बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकिए। पहला वालिदैन, दूसरा बच्चे और तीसरा गमज़दा इंसान। अपने दिल में इतनी नफ़रतें मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफ़रतें होती हैं उस दिल में अल्लाह कभी नहीं बसता। नमाज मट्टी के इंसान को सोने का बना देती है। इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, बल्कि नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। एहसान करना और दरगुजर करना। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हज़रत अली ने फरमाया, हमेशा इखलाक से बात किया करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़बान की वजह से आती हैं। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं,